بہت بڑی دولت ہے. نماز کو چھوڑ کر ہم دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور بے نمازی کے لیے جو اذیت ناک دنیا کی سزائیں ہیں ان میں یہ بھی سزا بڑی اذیت ناک ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کا کھانا پینا اللہ بند کر دیتا ہے، اس کے حلق سے نیچے کوئی چیز اتر نہیں سکتی. اتنی سخت سزا ہے. اور اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ بے نمازی جب قبر میں اتارا جاتا ہے اس کو قبر میں بھی سزائیں ہوتی ہیں. کیا سزائیں ہوتی ہیں؟ بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، دائیں سائڈ والی پسلیاں بائیں سائڈ پہ اور بائیں سائڈ والی پسلیاں دائیں سائڈ، اتنی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ایک زمین میں اس کی قبر میں ایک سانپ پیدا کرے گا، اس کا نام ہوگا شجاع الاقرا، شجاع الاقرا، اور وہ ایناکونڈا سے بھی بڑا سانپ ہوگا، اس سے بھی بڑا سانپ ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے جب بے نمازی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ سانپ آ کے ڈستا ہے اس بے نمازی کو، اور بے نمازی 70 گز تک زمین میں دھس جاتا ہے مگر سانپ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. بولو استغفر اللہ. اسی طرح فرمایا گیا کہ بے نمازی کا حساب قبر میں سختی سے دیا جائے گا، سختی سے. یہ تو قبر کی سزائیں، وہ دنیا کی سزائیں بیان کی. معاشر کی سزا سب سے زیادہ اذیتناک ہے، دردناک ہے. ایسی سزا کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا والا کوئی کسی کو قتل کر کے آ جائے، کوئی چور ڈاکو چکا پکڑا جائے تو آپ کو کہیں گی اس چور کے ساتھ آپ کی تصویر بناتے ہیں، گوارا کرے گا کوئی؟ کبھی گوارا نہیں کرے گا. مگر بے نمازی کو قیامت والے دن شیطان، نمرود اور شداد کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. غور فرمائیں یہ مسلمانوں، غور کرو کہ بے نمازی کو کتنی ذلت ہوگی کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں شیطان کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. تو نماز واحد جو ہے نا وہ آپ کا یہ اعلان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم نے اللہ کی مدد کرنی ہے تو پکے نمازی بن جاؤ، با جماعت نمازی بن جاؤ، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو. پہلی چیز. دوسری چیز، اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد کرنا ایسے ہے کہ اللہ کے دین کی حمایت کرو، خدا کے دین کے رستوں میں نکلو، دعوت کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو جیسے نبیوں پیغمبروں نے تبلیغ کی ہے. اور اتنی تبلیغ کرو کہ کل قبر کی اندھیری کوٹھری میں جب یہ پوچھا جائے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کم از کم تمہیں اپنے نبی کے سامنے سرخروئی نصیب ہو جائے، تمہیں اپنے نبی کے سامنے سرخروئی نصیب ہو جائے کہ ہم دین کا کام کرتے رہے. اے اللہ کے نبی، ہم نے دین کا کام کیا، ہم نے محنت کا کام کیا. تو کرنا یہ ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ، اگر اپنی اولاد سمجھتے ہو ان کو دین سکھاؤ. اور دین کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے. پہلے اپنے 5 فٹ کے قد پر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو. سنت رسول کو اپنے چہروں پر سجاؤ. اپنا لباس پہنو تو بشرہ لباس پہنو. گھر میں گفتگو کرو تو گالی مت دو، لفظ باتیں مت کرو. میرے نبی کو یہ باتیں پسند نہیں، اللہ کے دین میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، تو فرق اس نماز میں اور اس نماز میں یہ فرق ہوتا ہے. ایک وہ نماز ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے اور ایک نماز شیطان والی ہے. نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، گندے کاموں سے روکتی ہے. شیطان کو کیوں نہیں روکا؟ کہا گیا کہ وہ شیطان کی نماز تھی غرور والی، اور امت رسول کی نماز ہے ادب والی. سبحان اللہ، ادب والی نماز. ماں باپ کے ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو، اپنا پیر سمجھو اپنے ماں باپ کو، ان کی اتنی قدر کرو، اتنی عزت کرو، اتنی تکریم کرو کہ معلوم ہو کہ ایک غلام اپنے آقا کا جو ہے اس کے ہر حکم کو بجا لاتا. ماں باپ کے سامنے اپنی زبانوں کو لگام دو. کل معاشر کے مشکل امتحان میں سب سے بڑا سوال نماز کے بعد اگر کوئی پوچھا جائے گا تو وہ ماں باپ کا پوچھا جائے گا.